یہ کہانی ایلسن بوتھا کی ہے، ایک ایسی خاتون جن کی ہمت اور عزم آج بھی لوگوں اور کمیونٹیز کے لیے مشعل راہ ہے۔ 22 سال قبل، دو افراد نے ایلسن کو نیلسن منڈیلا میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ساؤتھ کیمپس کے قریب جھاڑیوں میں اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انہیں اتنی بار چاقو کے وار کیے گئے کہ ڈاکٹر بھی ان کے زخموں کو شمار نہ کر سکے، ان کی آنتیں نکال دی گئیں اور ان کا گلا کاٹ دیا گیا۔ ایلسن کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن معجزانہ طور پر وہ زندہ بچ گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے گھسکتے ہوئے جھاڑیوں سے باہر سڑک تک پہنچی جہاں سے ایک گزرتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں دیکھا اور مدد فراہم کی۔ ایلسن 22 ستمبر 1967 کو پورٹ الزبتھ میں پیدا ہوئیں۔ 1985 میں انہوں نے کولج گرلز ہائی اسکول سے ہیڈ گرل کے طور پر میٹرک کیا۔ اسکول کے بعد انہوں نے 1 سال پورٹ الزبتھ ٹیکنیکون میں تعلیم حاصل کی اور پھر ملازمت شروع کر دی۔ 21 برس کی عمر میں وہ برون ملک گئیں اور 4 سال وہاں مقیم رہیں۔ وطن واپسی پر انہوں نے انشورنس بروکر کی حیثیت سے کام شروع کیا، لیکن 18 دسمبر 1994 کی رات نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس رات موت کو ٹھکرانے کے بعد انہوں نے اپنے حملہ آوروں کو یہ اطمینان بھی نہ لینے دیا کہ وہ ان کی زندگی برباد کر گئے۔ انہوں نے خود کو کبھی مظلوم کے طور پر پیش نہ کیا۔ اپنی کتاب آئی ہیو لائف اور حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم ایلسن میں انہوں نے اپنی ہولناک آزمائش اور شاندار بقا کی کہانی سنائی۔ ایلسن نے سینکڑوں افراد سے خطاب کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح رویہ، یقین اور انتخاب نے انہیں زندہ رہنے میں مدد دی۔ ان کے زندہ بچنے کے انداز، ان کی اندرونی طاقت و عزم، ان کے دل میں کینہ نہ رکھنے کی خصوصیت اور ان کی عاجزی نے نہ صرف جنوبی افریقہ بلکہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ 1995 میں انہیں کوریج بیونڈ دی نارم کے لیے معتبر روٹرین پال ہیرس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی سال وہ فیمینا میگزین وومین آف کوریج ایوارڈ کی پہلی فاتح قرار پائیں اور انہیں پورٹ الزبتھ کا سٹیزن آف دی ایئر بھی منتخب کیا گیا۔ فلم کی ریلیز کے موقع پر ایلسن نے کہا، میں ہمیشہ یہ امید رکھتی آئی ہوں کہ اپنی زندگی کا سفر دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے انہیں اپنے سفر کے لیے ہمت اور حوصلہ ملے گا۔ میری کہانی اور میری فتح کو پیرے دال اسکرین پر دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ اس بات کو دیکھیں گے کہ زندگی کی مشکلات کے باوجود انتخاب کی طاقت ہم سب کے پاس ہے اور وہ بھی مشکلات پر فتح پانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اپنے کام کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ان کی سب سے اہم نوکری ایک سنگل ماں کے طور پر اپنے 2 بیٹوں کی پرورش ہے، یہی ان کی سب سے بڑی جدوجہد ہے۔ ان کی اس انتھک محنت، عزم اور لگن کے باعث کہ وہ دوسروں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے، حالات کو بدلنے اور زندگی کے چیلنجز کے سامنے مضبوطی سے کھڑے ہونے کی ترغیب دیتی ہیں۔ نیلسن منڈیلا میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ایلسن بوتھا کو کونسل پریسٹیج ایوارڈ سے نواز رہی ہے۔